عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون فی امتی خسف و مسخ و قذف، یقیناً میری اس امت میں بھی قیامت کے قریب جا کے زمین میں دھنسنا ہوگا، چہروں کا شکلوں کا بدل جانا ہوگا، اور ان پر پتھروں کی بارشیں ہوں گی، بجلیاں کڑکیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہم یقولون لا الہ الا اللہ، اور دوسری روایت میں فرماتی ہیں انہلک ومن الصالحون، کہ یا رسول اللہ کیا اس امت کے لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے اور ان کو زمین میں دھنسایا جائے گا تب جب کہ ان میں لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں گے، یا جب ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ یہ ہوگا، لیکن یہ کب ہوگا؟ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ومتى ذلك، یہ کب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت المعازف وکثرت القینات وشربت الخمر ولبس الحریر، کہ جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، گانے والے اور گانے والیاں عزت دار ہو جائیں گے، جب ان کو ہیرو سمجھا جائے گا، جب لوگ ان کو آئیڈیل بنا لیں گے، وَكَثُرَتِ الْقَيْنَاتُ، اور جب ناچ گانا کرنے والیاں یہ معزز ہو جائیں گی، اور جب شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا کہ یہ ایک مشروب ہی تو ہے، اور مرد بھی ریشم پہننا شروع کر دیں گے، جب یہ صورتحال ہوگی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میری امت پر قذف ہوگا، مسخ، کہ رات کو سوئیں گے صبح کو ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہوں گی، بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبیت قوم من هذه الامة على طعام وشرب ولهو، میری اس امت میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، وہ رات کو کھا کے پی کے موج مستی کر کے شرابیں پی کے اور نشے میں دھت اور مست سوئیں گے، فیصبحون وقد مسخوا قردة وخنازیر، لیکن جب صبح اٹھیں گے وہ انسان نہیں ہوں گے، وہ بندر بن چکے ہوں گے، وہ خنزیر بن چکے ہوں گے، وَلَيُصِيبَنَّهُمْ خَسْفٌ وَقَذْفٌ، ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، ان کی شکلوں کو بدل دیا جائے گا، حتی یصبح الناس، جب صبح لوگ کریں گے تو آپس میں باتیں کریں گے، فیقولون، ایک دوسرے کو کہیں گے خسف اللیل بدار فلان، یا تمہیں پتہ ہے رات فلاں آدمی کا گھر زمین میں دھنس گیا۔ آج ہم کتنی خبریں سنتے ہیں، کتنی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ پوری کی پوری بلڈنگ زمین کے اندر چلی گئی، پورا کا پورا گھر وہ زمین بوس ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ خسف اللیل ببنی فلان، بھائی رات فلاں قبیلے کے اندر زمین کے اندر لوگوں کو دھنسا دیا گیا، اور میرے نبی نے فرمایا وَلَيُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ان پر ہوائیں آئیں گی، ان پر پتھروں کی بارشیں ہوں گی، جس طرح کہ قوم لوط، یہ چند دنوں کی بات پہلے کی ہے کہ ہم نے خود فیس بک پہ دیکھا، یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک جگہ پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، آسمان سے پتھر برس رہے ہیں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ رہے ہیں، گھروں کے شیشے ٹوٹ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا جا کے ہوگا، قیامت کے قریب جا کے ہوگا۔ یہ پریشانی، یہ دل کی بے اطمینانی، یہ معاشی تنگی اور یہ ساری مصیبتیں یہ کیوں ہیں؟ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عملت امتی 15 خصلہ، جب میری امت 15 کام کرنے شروع کر دے گی، جب میری امت 15 کام کرنے شروع کر دے گی تو علی حل بها البلاء، ان پر مصیبتیں آئیں گی، ان پر پریشانیاں آئیں گی، دشمنوں کا خوف ہوگا اور یہ معاشرے کے اندر ذلیل سمجھے جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ قیل یا رسول اللہ وما ہن،
یا رسول اللہ وہ 15 کام کون سے ہیں ذرا بتا تو دیں۔ میرے نبی نے فرمایا اذا كان المغنم دولا، جب غنیمت کا مال اپنی ذاتی ملکیت سمجھا جانے لگے، جب غنیمت کے مال کو اپنے استعمال کی چیز سمجھا جانے لگے کہ یہ سارا میرا ہی ہے۔ والامانۃ مغنمہ، اور جب امانت کو، پیسے کی امانت ہو یا عہدے کی امانت ہو، اس کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے کہ بھائی کوئی نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، یہ میرا اپنا ہی مال ہے، میرا اپنا ہی عہدہ ہے۔ والزکاۃ مغرمہ، زکوٰۃ تو دیتے ہی نہیں ہیں، اور جو زکوٰۃ دیں گے بھی تو میرے نبی فرما رہے ہیں وہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کے دیں گے کہ ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں، دل کی خوشی سے نہیں دیں گے، دل کی خوشی سے نہیں دے رہے ہیں، ٹیکس سمجھ کے ادا کر رہے ہیں۔ پیسہ پیسہ، بس میرے پاس پیسہ آ جائے، مجھے کسی کو دینا نہ پڑے۔ جس رب نے ہمیں دیا وہ رب ہمیں دے کے 5 منٹ بعد ہم سے مانگتا ہے کہ بھائی یہ تم مجھے ادا کرو اتنا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کاروبار بڑا ٹھپ ہے، مولوی صاحب ہمارے حالات آج کل ٹھیک نہیں ہیں، دعا کریں۔ اگر اسی صورتحال میں پاس کوئی پلاٹ فروخت ہو رہا ہو، کوئی گاڑی ہو، ادھر تو ہم اپنا زیور فروخت کر کے بھی اس کو خرید لیں گے، لیکن جب بات آتی ہے زکوٰۃ دینے کی تو ہم کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، کاروبار ٹھپ پڑا ہے، آپ دعا کریں۔ تو میرے نبی کیا فرمانے، جب زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھا جانے لگے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، جب آدمی حقوق سے بڑھ کے، فرائض سے بڑھ کے اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، اور بیوی کی اطاعت میں آ کے اپنی ماں کو ذلیل کرنے لگے، جب بیٹا اپنی بیوی کی اطاعت میں آ کے اپنی ماں کو ذلیل کرنے لگے، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، اور جب دوست کو دیکھے تو دروازے کھل جائیں، جب دوست کو دیکھے تو گلے لگائے، جب باپ کو دیکھے تو ناک منہ چڑھائے، جب دوست کو دیکھے تو اس کے لیے بیٹھنے کی پلاننگ، سیٹنگ پلان ہو رہے ہیں، اور ادھر پلاننگ ہو رہی ہے ٹور کرنے کی، باہر جانے کی، باپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے۔ جب ایسا ہونے لگے، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب مسجدوں میں آوازوں کو بلند کیا جائے، جب لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں بلند آواز میں کرنے لگیں، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، جب کسی قوم کے لیڈر، ان کے رہنما، اس قوم کے ذلیل لوگ، اس قوم کے نااہل لوگ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہل فانتظروا الساعہ، جب تمہارے معاملات، تمہاری کمانڈنگ غیر اہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ، اور جب آدمی کی عزت کی جائے اس کے شر سے بچنے کے لیے، دل سے نہیں عزت کی جا رہی، بندہ بدماش ہے، چودھری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بڑا مالدار ہے، اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے ہمیں نقصان پہنچائے گا، اس خوف سے اس کی عزت کی جائے گی۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور مرد بھی ریشم پہننا شروع کر دیں گے، کتنا ریشم پہن رہے ہیں۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں اعلانیہ پی جائیں گی، ان کو کہتے ہیں یہ ایک عام مشروب ہے، شراب کو حلال سمجھ لیا جائے۔ وَاتَّخَذُوا الْقِيَانَ وَالْمَعَازِفَ، وَاتَّخَذُوا الْقِيَانَ وَالْمَعَازِفَ، اور جب ناچ گانا اور ناچ گانے کو عام کر دیا جائے، اعلانیہ، روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، اللہ کے لیے روح کی غذا یہ نہیں ہے، یہ تو روح کے لیے زہر قاتل ہے۔ روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ یہ گانا کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينبت الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ او بھائی گانا سننا، گانا گانا یہ دل میں منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جس طرح کہ پانی اگر کھیتی کو دیا جائے تو پانی کھیتی کو اگاتی ہے، اسی طریقے سے گانے کو سننا، گانے کو دیکھنا، گانے کو شیئر کرنا، فارورڈ کرنا، گانے کے نام پہ ٹیلنٹ تلاش ہو رہا ہے، پیسے، بچہ گنگنانا شروع کرے تو ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے میں ٹیلنٹ بہت ہے، اس ملک میں ٹیلنٹ بہت ہے، بچے گانا گائیں تو ملک میں ٹیلنٹ بہت ہے، پیسے دے کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ بھائیو ٹیلنٹ یہ نہیں ہے،
ٹیلنٹ یہ نہیں ہے۔ آج کے ماں باپ کو کون سمجھائے گا کہ ہم پیسے دے کتنا ہم گر چکے، کتنا گر چکے۔ جن کے پاس قرآن جیسی عظیم دولت ہو، عظیم نعمت ہو، وہ امت کہے جب اس کا بچہ گنگنائے، جب باپ کے سامنے بیٹا گانا گائے تو باپ فخر سے کہے میرے بچے میں ٹیلنٹ بہت ہے۔ اور جگہ جگہ پر تعلیمی ادارے، اللہ اکبر، تعلیمی اداروں میں بھی میوزیکل نائٹ ہے جی، اور اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد الرسول اللہ کہنے والے، آج میوزیکل نائٹ ہے بچوں کے لیے، یہ نوجوان نسل کے لیے میوزیکل نائٹ ہے۔ یہ بچے کل کو بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ یہ ڈاکو اور چور نہیں بنیں گے تو اور کیا؟ محمد بن قاسم تو بننے سے رہے، یہ خالد بن ولید تو بننے سے رہے، یہ حسین جیسی قربانیاں دینے سے تو رہے، حسین کو اپنا آئیڈیل ماننے سے تو رہے۔ ان کو سنگروں کے، ان کو اداکاروں کے نام تو یاد ہوں گے اور یاد ہیں، ان کو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا علم نہیں ہوگا۔ ٹیلنٹ کیا ہے؟ قرآن کو 5 6 7 سال کی عمر میں حفظ کر لینا، 8 سال 10 سال کی عمر میں قرآن کا حافظ بن جانا اور لوگوں کی امامت کروانا، یہ ٹیلنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنا، ان کی دعوت و ترویج کرنا، یہ ٹیلنٹ ہے اس امت کا۔ خدا را اپنے نبی کی قربانیوں کو نہ بھولو، نبی کی قربان اپنے ہاتھ کو نبی کے ہاتھ میں دو، پھر تمہارا نبی، میرا نبی کبھی ہمارے ہاتھ کو نہیں چھوڑے گا۔